یہ اگلی بات جو انہوں نے کی ہے بی بی نے، وہ کہ سپریم کورٹ کے ججز سے عرض کرتی ہوں کہ ملک کو چلنے دو، جس شخص کو آپ واپس لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، قوم اس کی عاشق ہے، یہ مصیبت ہے، قوم بڑی گئی گزری ہے، گھٹیا ہے، قوم تو اس کی عاشق ہے۔ اب آپ کہہ رہی ہیں وہ قوم کا مجرم ہے، میں آپ کی سنوں کہ عوام کی سنوں؟ وہ کسی اور کا نام سننے کو تیار نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ کے لیے ہم اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے، آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ آنی ہاتھوں والی بات نہ کیا کریں گے۔ آپ کے چچا جو ہیں شہباز شریف صاحب، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، پھر کیا ہوتا ہے، شبانہ روز محنت، آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، میلی آنکھ سے کوئی نہ دیکھے، ایشین ٹائگر بنے، وہ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، آپ نہ کیا کرو۔ تو ایک ہارے ہوئے شخص ہیں، پھر آگے فرماتی ہیں کہ اور جماعت کے لیے آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں، کہا گیا تحریک انصاف میں شمولیت خدا کا واسطہ، اس سے زیادہ یہ کامنٹ کے قابل بھی نہیں ہے یہ بیان۔ آگے چلتے ہیں، اگلی بات ہے معاشی درجہ بندی کے ادارے۔ پیچ نے پیش گوئی کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مستقبل قریب میں زیر حراست رہیں گے، جیل میں رہیں گے، اور موجودہ حکومت 18 ماہ تک برقرار رہے گی۔ یہ انہوں نے بددعا دی ہے، فچ نے۔ بددعا کیسے؟ یہ حکومت دیکھیں، حکومتیں ہوتی ہیں بنیادی طور پہ بندے کو ریکگنیشن ملتی ہے، اس کی عزت میں، وقار میں، احترام میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی پسند وہ ڈیلیور کرتا ہے۔ یہ تو اب ٹائٹینک نون لیگ، اس کی کیا حکومت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اور وزیر دفاع صاحب علیحدہ فرماتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ آئینی میلٹ ڈاؤن کا خطرہ ہے۔ آئینی میلٹ ڈاؤن کو پہلی بار ہوا ہے اس ملک میں، یا اگر ہوگا تو پہلی بار ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوا، جدہ نہیں ہوا، لندن نہیں ہوا، مٹو پھانسی نہیں چڑھا۔ یہ آئینی میلٹ ڈاؤن کیا آئین میں جو عوام کے حقوق ہیں ان پہ کبھی میں نے ایک منٹ بھی بحث نہیں اسمبلی میں سنی۔ آئین کی ان شکوں کی بات ہوتی ہیں جن میں سیاستدانوں کے، ویدر اٹس پیپلز پارٹی اور فلانا ٹمکانا، جہاں تک ان کے مفادات ہوتے ہیں ان شکوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی۔ باقی ہر بچہ اسکول جائے گا، کبھی کسی نے ایک دوسرے کا سر پاڑا اس بات پہ؟ یہ آئین میں جتنے بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی ہے، یا تو آپ پھر پاکستانی عوام کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ تو پھر خواجہ آصف نے ایک جزوی سچ بولا ہے، کہتے ہیں ملک میں غیر یقینی ماحول، حالات پریشان کن، بالکل ٹھیک ہے، اور بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت سے بھی انکار نہیں۔ اچھا، یہاں تک تینوں باتیں بڑی معتبر ہیں، اور ان کو ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا کیا، حوصلے کی بات ہے، ظرف کی بات ہے، گریس کی بات ہے ان چیزوں کا اعتراف کرنا۔ لیکن آخری جملہ مجھے خالد صاحب کا سمجھ نہیں آیا کہ حکومت بچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وہ بھائی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں آخری حد تک جایا کرتے، حکومت نہیں، عزت بچانے کی بات کریں۔ حکومت تو کبھی کسی کی نہیں رہی، سدا کہتے ہیں نا حکومت اور بادشاہ تو اللہ کی ہے، کئی آئے کئی گلے چلے گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے یا امیر تیمور کا مقبرہ؟ چنگیز خان کی قبر کا ہی نہیں پتہ۔ تو جانے دیں، یہ حکومت بچانے کے لیے، حکومت کیا ہے؟ بچا کے دکھائیں، پہلی کتنی بار بچا لیا آپ نے جو اس بار بچا لیں گے؟ نہیں بچائی جائے گی۔ اصل پرابلم یہ ہے، اچیویبل ٹارگٹ پہ کام کرنا چاہیے۔ آپ عزت بچانے کی کوشش کریں، جو شاید اب بچ بھی گئی تو کسی کام نہیں آئے گی، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ پاکستان کے سیاسی، سماجی، اقتصادی حالات میں کوئی مثبت تبدیلی مجھے تو دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی میں نے مریم نواز کے حوالے سے ایک بات کی ہے کہ عمران سے جان چھڑانی ہے تو اس کو اقتدار دے دو، سال بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ وائبل ہی نہیں رہ گیا، اس کے لیے آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، وہ اس ملک میں لائے گا کوئی نہیں، اور لمبا انتظار کرنا پڑے گا۔
اس ملک میں اگر آپ بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں لاتے کچھ نہیں بنے گا، اور اگر بنے گا تو اس کو 50 سال لگیں گے. کل کس نے دیکھا ہے؟ تو اور بیسیکلی یہ حکومت جس کو بچانے کی باتیں کر رہی، یہ حکومت نہیں ہے، یہ فارم 47 ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ارینجمنٹ ہے، بندوبست. اس سے زیادہ اس کو حکومت کہنا تو آئی ڈونٹ نو.